ہے گائز، السلام علیکم، اسمی محمد آفاق خان۔ یہ رہے وہ تمام ثبوت جن کے ذریعے میں آپ کو بتا سکوں گا کہ کیوں خصوصی طور پر اس الیکشنز میں پاکستان کی بڑی مذہبی سیاسی جماعتوں کے سربراہان یا علماء کامیابی حاصل کیوں نہ کر سکے، چاہے وہ جمعیت علماء اسلام ہو، جماعت اسلامی ہو، ٹی ایل پی ہو، یا پھر وہ اورنگزیب فاروقی صاحب کی ٹیم ہو، یا وہ اہل حدیث بھائی ہوں، یا وہ علماء جن کے اپنے علاقے میں صرف ان کے کام، ان کے کردار، ان کی خدمت کی وجہ سے عزت و قدر تھی، ان کو بھی الیکشن میں مایوس کر کے ان کے مقابلے میں کسی مذہب سے دور شخص کو کامیاب کیوں کر دیا گیا۔ یہ کوئی ابھی کا سلسلہ نہیں ہے، اس کی نوجوان نسل کے اوپر کام پچھلے 20-22 سال سے ان کی ذہن سازی ہو رہی تھی، جس کا رزلٹ ہمیں اس الیکشن میں دیکھنے کو ملا ہے۔ ایسے علماء جن کے علاقے میں بہت عزت قدر ہے، لیکن لوگ ان کو مسجد کا امام دیکھنا چاہتے ہیں، مسائل ان سے پوچھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو الیکشن میں کامیاب کیوں نہیں کرنا چاہتے۔ آئیے بات کرتے ہیں، اصل مدعے کی طرف آتے ہیں۔ یہ جو دونوں ریسرچ ہیں میں اپنے واٹس ایپ چینل پر اپلوڈ بھی کر دوں گا، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے خود اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو بھی ضرور میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا انشاءاللہ۔ آج سے تقریباً 24 سال پہلے اسلامک فنڈامنٹلزم ان پاکستان کے نام سے ایک ریسرچ ہوئی۔ ریسرچ کس نے کی؟ RAND، رینڈ کے نام سے یہ نیشنل ڈیفنس ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، جو کہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے جن کی سجیشن کو مغرب میں بہت تسلیم کیا جاتا ہے۔ انہوں نے پھر 2004 میں ایک اور ریسرچ کی جس کا ٹائٹل تھا ہاؤ ویسٹ کین کاؤنٹر ریڈیکل اسلام، مطلب مغرب کس طریقے سے ایسی سوچ والے لوگ جو کہ اسلامی نظام چاہتے ہیں ان کو کس طریقے سے ہرا سکتا ہے، عوام کو ان سے دور کر سکتا ہے، پھر ان کو ختم کر سکتا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ تھا فنڈامنٹلسٹ، وہ لوگ جو اسلامی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا حصہ تھا ٹریڈیشنلسٹ، جو کہ ہمارے علماء ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر علماء سے عوام کو دور کر دیا گیا اور ان کے بیچ میں تقسیم ڈال دی گئی، اور فنڈامنٹلسٹ وہ علماء جو کہ سیاست میں موجود ہیں ان کو بھی بدنام کر دیا گیا اور ان کو بھی دہشت گرد قرار دے دیا گیا یا ان کو بھی کرپٹ قرار دے دیا گیا، تو عوام ان سے دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد آئیں گے ماڈرنسٹ، وہ ماڈرن جو کہ جس میں باقاعدہ ہے، انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ امریکہ کی پالیسیز میں ان کی مدد اچھی طریقے سے کر سکیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نہ ماڈرنسٹ سے کوئی مسئلہ ہے، ہمیں نہ باقیوں سے کوئی مسئلہ ہے، ہمیں مسئلہ ہے ان ٹریڈیشنلسٹ علماء سے اور ان سے جو کہ پھر سیاسی علماء ہیں، ان لوگوں سے بھی مسئلہ ہے، کیونکہ یہ امریکہ کی یا پھر جو کفار کی پالیسیز ہیں اس کو پاکستان میں تسلیم نہیں کرنا چاہیں گے، جس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل پر کام کیا گیا، ذہن سازی کی گئی، فلموں کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، تقاریر کے ذریعے باقاعدہ پروپیگنڈا کیا گیا اور علماء کو اتنا بدنام کر دیا گیا، اور علماء کہ یہ نام اتنا بدنام کر دیا گیا کہ ایک عالم دین جس کے اوپر نہ کوئی کرپشن ثابت ہو، میں یہ کوئی سیاسی ویڈیو نہیں بنا رہا، مکمل غیر سیاسی ہو کر سوچیے گا، ایک عام عالم دین کو دیکھ کر سوچیے گا کہ کیوں ایک عالم نماز پڑھا سکتا ہے، جنازے پڑھا سکتا ہے، آپ کے مسائل بتا سکتا ہے، دین پڑھا ہوا ہے، دین نے بتایا کہ پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے، دین نے بتایا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہم اس کو الیکشن میں کامیاب کیوں نہیں دیکھنا چاہتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذہن سازی ایسی کر دی گئی کہ ان کو بدنام کر دے کہ ایک عام میرے جیسے دکھنے والے شخص کو بہت زیادہ جو ہے وہ ایک ہیرو بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا، جس کی وجہ سے عوام، ہماری جو نوجوان نسل اتنی اندھی ہو گئی محبت میں، برین واشنگ میں، ذہن سازی میں، کہ ان کے سامنے آپ کوئی بھی ثبوت لا کے رکھو، ان کے سامنے آپ کوئی بھی دلیل لا کے رکھو، ان کے سامنے آپ کچھ بھی بیان کرو، یہ آگے سے گالیاں دیں گے، ڈول کی تھاپ پر رقص کریں گے، مسجد کے سامنے جا کے رقص کریں گے، علماء کو گالیاں دیں گے، دین کا مذاق اڑائیں گے۔ یہ صرف اور صرف ذہن سازی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جس کی سب سے بڑی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ افغانستان میں 3 سال سے علماء کی، 4 سال سے علماء کی حکومت ہے، 40 سال جنگیں رہیں، اس کے باوجود یہاں پر ڈالر پاکستان سے زیادہ سستا ہے، یہاں پر مہنگائی پاکستان سے کم ہے، یہاں ان کی کرنسی پاکستان سے مہنگی ہو چکی ہے۔ کیوں؟ کہ جب علماء دین کو سیکھتے ہوئے اپنا نظام لاتے ہیں، دینی نظام لاتے ہیں، تو پھر اس سے بہترین نظام کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے اور آپ کو ہمیں خوب طریقے سے پتا ہونا چاہیے، لیکن چونکہ ہمارے اوپر برین واشنگ کی گئی، ذہن سازی کی گئی، جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان نسل اس سے دور ہو گئی۔ اب آتے ہیں ایک اور پوائنٹ کی جانب کہ اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ اگلے الیکشن تک تمام کے تمام لوگ ٹھیک ہو جائیں گے، جتنے جلسے کرنے کر لو، جتنی دلیلیں دینی ہے۔ اسی سوشل میڈیا کے ذریعے میری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسی نوجوان نسل کی ذہن سازی دوبارہ سے کریں۔ یاد رہے کہ وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ علماء نے سوشل میڈیا پر زیادہ کام نہیں کیا، کیمپین زیادہ نہیں کی، اس وجہ سے ہار گئے، نہیں، علماء یہ
کیمپین کر ہی نہیں سکتے. یہ سوشل میڈیا جس طریقے سے باقی پارٹیز استعمال کرتی ہے علماء استعمال کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ پروپیگنڈا کرنا پڑتا ہے. پروپیگنڈے میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے, تصویریں ایڈٹ کرنی پڑتی ہیں, لوگوں کو بدنام کرنا پڑتا ہے, لوگوں کی ویڈیوز لیک کرنی پڑتی ہیں, تب جا کے آپ کا پروپیگنڈا کامیاب ہوتا ہے. جھوٹ بولنا پڑتا ہے, اتنا جھوٹ بولنا پڑتا ہے کہ وہ سچ لگنے لگ جائے. علماء الیکشن جیتنے کے لیے, سیٹ جیتنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کبھی نہ کریں گے, نہ ان کو طلباء کرنے دیں گے اور نہ وہ اپنے طلباء کو کرنے دیں گے. مطلب یہ دین الحمدللہ اتنا حفظ کر لیا ہوتا ہے کہ ان کو بار بار ان کا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو کیا ہوگا. میں تمام علماء کی, کچھ علماء جو ہیں گے وہ غلط ہوں گے شاید, لیکن میں مجموعی طور پر یہ بات کر رہا ہوں. تو ہمیں بغیر پروپیگنڈے کے, بغیر جھوٹ بولے, بغیر تصاویر کو ایڈٹ کیے ان نوجوانوں کو ویلکم کرنا ہے. نوجوانوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ بات کریں. اگر وہ گالی دے تو گالی سن کے ان کو بولے کوئی بات نہیں, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, سلام کر کے نکل جائیں. لیکن اپنی کوشش جاری رکھیں, کوشش جاری رکھیں, کوشش جاری رکھیں, کیونکہ جو عالم الیکشن میں ہارا ہے وہ یہ کبھی نہیں کہے کہ آج کے بعد میں نماز نہیں پڑھاؤں گا. آپ سوچے تو صحیح, ایک بندے کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے لیکن آپ اس کو ووٹ نہیں دے رہے. وہ کہے کہ جاؤ میں نماز نہیں پڑھا رہا, جاؤ میں تمہارے بچوں کو قرآن نہیں پڑھا رہا. ایسا تو نہیں ہوا. وہ پھر بھی قرآن پڑھائیں گے, وہ پھر بھی نمازیں پڑھائیں گے, وہ پھر بھی جنازے پڑھائیں گے, وہ پھر بھی آپ کے مسائل حل کریں گے, وہ پھر بھی آپ کے لیے معاشرے میں اچھا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں گے. تو ہمیں بھی یہ کرنا ہے کہ ہمیں بھی نوجوانوں کو اپنی طرف آہستہ آہستہ سے لے کر آنا ہے. اس طرح کی ریسرچز کو شیئر کریں, یونیورسٹیز میں کانفرنسز کریں اور مدارس میں کانفرنسز کریں. مدارس میں یونیورسٹیز کے بچوں کو بلائیں, ان کو بتائیں کہ ہم سکھاتے کیا ہیں, ہم بتاتے کیا ہیں, ہمارا کردار کیا ہے, اپنی تاریخ ان کو دکھائیں, اپنی قربانیاں ان کو بتائیں. یونیورسٹیز میں خود جائیں. جو بچے مدارس کے اچھی انگلش بولتے ہوں یا اچھی اردو بولتے ہوں, ان کو چاہیے کہ پریزنٹیشنز تیار کریں, یونیورسٹی کے بچوں کے سامنے پریزنٹیشنز دیں تاکہ ان نوجوانوں کو بچایا جا سکے. میں حیران ہوں کہ ایسے ایسے علماء, ایسے ایسے قدر والے, ایسے ایسے نورانی چہروں کو ہرا دیا گیا اور کسی شرابی کو جتوا دیا گیا, کسی بد کردار کو جتوا دیا گیا صرف اس وجہ سے کہ فلاں بن فلاں ہیرو ہے تو اس وہ الیکشن میں کسی کو بھی کھڑا کرے کہ ہم ووٹ دیں گے. یہ ہوتی ہے ذہن سازی. آپ اندازہ لگائیں اس بات کو کہ اگر میں ایک مثال دے رہا ہوں, مولانا فضل الرحمان صاحب نے کرینہ کپور کو کھڑا کر دیا الیکشنز میں, تو کیا مدارس کے طلباء ووٹ دیں گے؟ نہیں دیں گے. لیکن کسی دوسرے شخص نے کسی عالم کے مقابلے میں ایک ٹک ٹاکر کو کھڑا کر دیا, کسی طوائف کو کھڑا کر دیا, لوگ پھر بھی ووٹ دیں گے. ہم اسی کو ووٹ دیں گے بھائی, کچھ بھی ہو جائے ہم اسی کو ووٹ دیں گے, کیونکہ ہمارا ہیرو وہ شخص ہے. میں نام اس لیے بہت نہیں لے رہا ہوں کہ لوگ پھر اس کو مکمل طور پر سیاسی ویڈیو سمجھنے لگ جائیں گے. آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے میری بات کو. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اپنا کام جاری رکھیں. 10-15 سال لگیں گے ذہن سازی کرنے میں, لیکن آئیں مل کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ذہن سازی کریں گے, کر کے رہیں گے. اور انشاءاللہ علماء کی جو قدر ہے, علماء کا جو اصل کام ہے, جو کہ سیاست ہے, جو کہ ہمارے اوپر حکمرانی کرنا ہے, جو کہ ملک کو چلانا ہے, اس میں ہم علماء کو کامیاب کریں گے. میں کسی مدرسے کا طالب علم نہیں ہوں, کسی مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں ہوں, کسی عالم دین کے اوپر ہاتھ پہ بیت نہیں کی ہوئی, ایک یونیورسٹی کا طالب علم ہوں, دنیا گھما ہوں, چیزیں دیکھی ہیں, اس وجہ سے میں یہ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے, اپنے پیجز پر اپلوڈ کیجیے, واٹس ایپ پر شیئر کیجیے. انشاءاللہ جو بھی سوال ہوگا میں آپ کے لیے حاضر ہوں. جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.